میں چہرہ چھپا کر بھیک مانگتی تھی اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی اور اسے پڑھاتی۔ جب میرا بیٹا پڑھ لکھ کر نوکری پر لگ گیا، جب اسے پتا چلا کہ اتنے سالوں سے بھیک مانگ کر اس کو پال رہی تھی، تو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی صبح ہوئی تو گھر کے اندر سے میرے بیٹے کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ لوگ استغفار پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ جب اندر گئی تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں اس وقت سنگل کے پاس بیٹھی چہرے پر نقاب لگائے بھیک دینے والوں کا انتظار کر رہی تھی کہ اسی دوران مجھے ایسا لگا کہ جیسے سامنے سے آنے والے شخص کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میری نظر میرے بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھی، اس لیے جب وہ شخصیت میرے قریب آئی تو میں اپنی پوری جان سے کانپ گئی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنے ہاتھ بھی چادر کے اندر چھپا لیے تھے۔ چہرہ تو میں نے پہلے ہی چھپا رکھا تھا۔ اس نے جب جھک کر مجھے بھیک دی اور کہا، اماں میرے لیے دعا کرنا، میں تو جیسے اپنی جگہ سے جم سی گئی تھی اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی، یا اللہ یہ شخص جلد از جلد میری نظروں سے دور ہو جائے، ورنہ اگر آج حقیقت کھل جائے گی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا بیٹا تھا، جو اس وقت کالج سے واپسی پر سگنل کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اور ضعیف عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس نے اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا ہے، تو اس نے فوراً سے اسے اپنے جیب سے چند پیسے نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے جب ان پیسوں کو دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ وہی پیسے تھے جو آج میں نے اسے تھمائے تھے۔ نہ جانے آج اسے کیا پریشانی لاحق ہوگی کہ اس نے نہ صرف مجھے پیسے دیے بلکہ دعا کرنے کا بھی کہا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہر میدان میں کامیاب کرنا اور اس سے میرا یہ سچ ہمیشہ چھپا کر رکھنا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ سچ پتا چلے گا تو وہ بہت برا منائے گا۔ میں انہی سوچوں میں گری رات تک وہیں بیٹھی رہی اور جب میرے گھر جانے کا وقت ہوا تو مرے قدموں سے گھر آ گئی۔ میرے بیٹے نے میرا انتظار کر رہا تھا، وہ میرے بغیر کھانا تک نہیں کھاتا تھا۔ اس کا انتظار دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی اور میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جو میں نے صبح ہی پکا کر فریز میں رکھ کر گئی تھی۔ میرا نام جمیلہ ہے اور میں بھیک مانگتی ہوں، بھیک مانگ کر اپنا گھر چلاتی ہوں اور اپنے بیٹے کو پڑھاتی ہوں اور اسے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنی ماں کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب میں 15 سال کی برس تھی تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک بڑے گھرانے سے اغوا کیا تھا، وہاں یہ لوگ ماسی بن کر کام کیا کرتی تھی اور موقع دیکھتے ہی انہوں نے مجھے اغوا کر کے بہت سے پیسے مانگے تھے۔ پیسے ملنے کے بعد بھی انہوں نے مجھے میرے گھر والوں کے حوالے نہیں کیا اور بچپن سے ہی مجھ سے بھیک مانگنے کی عادت ڈال دی۔ یہ سنتے ہی اس دن مجھے ایسا لگا جیسے میں ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں، اور اسی دن میں نے خود سے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اپنی نسل میں بالکل بھی ملاوٹ نہیں کروں گی اور جو کام مجھ سے انہوں نے کروایا ہے وہ میں بالکل بھی اپنے بچوں سے نہیں کرواؤں گی۔ جب مجھے پتا چلا کہ میں اس پورے خاندان سے نفرت کرنے لگی جس نے مجھے اغوا کیا تھا اور اسی دن گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن میری قسمت اس وقت بھی خراب تھی کہ میں ان کے ہاتھوں دوبارہ لگ گئی۔ تب میں نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا اور انہوں نے یہ دیکھ کر یہ باغی ہو رہی ہے میری شادی کر دی۔ میری شادی جس سے ہوئی وہ ایک بڑی عمر کا مرد تھا جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، بھیک نہ مانگتا تھا۔ جب میری اس سے شادی ہوئی تو اس نے مجھے اچھا سے رکھا، لیکن جلدی اس کا رویہ مجھ سے خراب ہونے لگا۔ اب وہ بات بات پر مجھے مارنے پیٹنے لگتا، یہاں تک کہ میرا جسم لہو لہان ہو گیا۔ تب میں نے ہمت کر کی اور سوچ لیا کہ میں اس شخص سے علیحدگی اختیار کر لوں گی۔ اس ظلم و ستم بڑھنے لگا تو مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگتا اور میں اللہ سے شکوہ کرتی کہ یا اللہ جس گھر میں پیدا کیا تھا اسی گھر میں مجھے بڑا ہونے دیتا، اسی گھر میں مجھے پالتا، مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ اور اس دن مجھے لگا کہ میری یہی یہی شکوہ، یہی شکایت عرش پر جا کر لگی، اور اسی دن میرا شوہر جو حد درجہ ظالم بن گیا اور یہی بھی خیال نہ رکھا کہ میرے پیٹ میں اس کی اولاد پل رہی ہے اور ہر وقت مجھے مارنے پیٹنے لگتا۔ اس دن میری عرش تک پہنچنے کی صورت میں ایک بڑے حادثے میں معذور ہوا اور اگلے دن چل بسا۔ اس دن مجھے لگا کہ میں نے کھل کر کھلی فضا میں سانس لیا اور اب میں اپنے گھر والوں کے پاس بھی نہیں
گئی تھی اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو وہ ماحول نہیں دوں گی جو مجھے ملا ہے۔ حالانکہ میں بھی کسی سے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میری قسمت مجھے یہاں لے آئی تھی۔ 9 مہینے بعد جیسے ہی میرا بیٹا میرے ہاتھ میں آیا تو میری آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ حالانکہ اس وقت میں بالکل بے یار و مددگار تھی، ان لوگوں کو تو بالکل ہی چھوڑ چکی تھی جنہوں نے مجھے اغوا کر کے اس دھندے میں لگا دیا تھا، اور میرے شوہر کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں اب ہر طرف سے آزاد ہو چکی تھی۔ میرا بہت دل چاہا کہ معلوم کروں کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، انہوں نے مجھے کہاں سے اغوا کیا تھا، لیکن اب یہ کہاں معنی رکھتا تھا۔ میری عمر 20 سال کی ہو گئی تھی اور 20 برسوں میں مجھے کون پہچانے، کس کو میں یاد ہوں گی، یہ سوچ کر ہی رہ گئی۔ میں نے ارادہ ترک کر دیا اور سوچنے لگی کہ اس پیدا ہونے والے بچے کو کہ جس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میں اکیلی ماں بن کر اور باپ بن کر پالوں گی اور اسے دنیا کا بہترین انسان بناؤں گی، اس کے لیے ہر قربانی دوں گی۔ یہی سوچ کر میں چند دن اپنے گھر میں گزارنے لگی، لیکن اب ننھے بچے کے ساتھ اس کے اخراجات اور اپنے اخراجات کو اپنے شوہر کی چھوڑی ہوئی تھوڑی سی جمع پونجی سے پورے کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ محنت کروں گی اور بھیک مانگنے جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر کے رہوں گی۔ چنانچہ میں نے اپنے گھر سے تھوڑا سا آگے واقع سوسائٹی میں، جہاں بنگلے ہی بنگلے موجود تھے، وہاں ایک دو گھر میں بات کر لی اور اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر جانے لگی۔ وہاں ایک گھر میں تو صرف عورتیں ہی تھیں اور ایک بوڑھا مرد تھا جس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہاں سے مجھے اچھا خاصا روپیہ مل جاتا۔ دوسرا گھر، وہاں میاں بیوی رہتے تھے، مجھے وہاں صفائی کرنی ہوتی، ان کے بچوں کے ساتھ ان کے بچوں کا خیال بھی رکھنا ہوتا تھا۔ 2-3 ہفتے تو سکون سے گزرے اور مجھے لگا کہ اب میرے حالات بدل جائیں گے اور میں بھیک مانگنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لوں گی، لیکن میرا یہ خیال ہی رہا۔ جلد ہی مجھے پر معاشرے کے مردوں کی حقیقت آشکار ہونے لگی۔ اس بوڑھے کو جسے میں سمجھ کر یہ کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا آرام دہ تھی، اس نے ایک بار مجھے اکیلے دیکھ کر میری عزت پر ہاتھ صاف کرنے کی ٹھانی تھی۔ اللہ نے مجھے بچا لیا تھا اور پھر میں نے دوبارہ اس گھر کا رخ کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ اب مجھے یہ سہارا تھا کہ ایک باقی گھر ہے، وہاں شوہر اچھا ہے، اکثر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کام والی ماسی کا دھیان رکھا کرو، اس کا بہت چھوٹا بیٹا ہے۔ ایک بار یہ ہوا کہ اس کی بیوی کی والد بیمار ہو گئے، وہ اپنے میکے چلی گئی، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے اور اب مجھے ان کے گھر میں جا کر کام کرنا پڑا۔ جلد ہی مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اکیلے مرد اور عورت کے درمیان شیطان ہی ہوتا ہے۔ اس مرد نے مجھے کچھ نہ کہا، لیکن اس کی نظر سب کچھ کہہ دیتی تھی، اس لیے میں نے وہ کام بھی چھوڑ دیا اور اس دن بلک بلک کر اللہ کے سامنے رو پڑی کہ عورت مرد کے لیے تفریح کا سامان کیوں ہے، کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کی کیا مجبوری ہے اور کس مجبوری کے تحت وہ گھر سے نکلتی ہے۔ نہ جانے کیوں سب اسے گوشت کا لوتھڑا سمجھ کر اس پر جھپٹنے لگتے ہیں۔ پورا 1 ہفتہ ہو گیا میں نے خود کو دلاسا دینے میں گزار لیا، ایک در بند ہوا تو دوسرا کھل جائے گا۔ اسی دوران مجھے ایک پارلر میں کام کرنے کی نوکری مل گئی۔ کام کیا تھا؟ صفائی ستھرائی تھی، جس میں آدھا گھنٹہ بھی مشکل سے لگتا تھا۔ مجھے یہ کام آسان لگا، میں اپنے بچے کو اچھی طرح دودھ پلا کر گھر پر ہی چھوڑ دیتی اور جلدی سے آدھے گھنٹے میں کام نپٹا کر واپسی آتی تو وہ سو رہا ہوتا۔ یہ کام مجھے راس آ گیا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 10 مہینے بعد جب میں نے اپنی تنخواہ سے کچھ بچت بھی کر لی، تب مجھے انکشاف ہوا کہ اس پارلر کے ساتھ ہی ایک مساج سینٹر کھلنے والا ہے اور اس میں کچھ غیر اخلاقی سایہ لوگ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھی نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی۔ 3 جگہ اس طرح اپنی عزت خطرے میں دیکھ کر میں گھر واپس آ گئی۔ اب مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے چاروں طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، آگ ہی آگ ہے، اور مجھے ان سے بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ یعنی عورت کے لیے عزت کا کوئی بھی کام بھی انہوں نے محفوظ نہ چھوڑا۔ ابھی میں نے چند مہینے یوں ہی اپنی بچت سے گھر کا خرچہ چلا رہی تھی کہ ایک بار دروازے پر دستک ہوئی کہ جیسے ہی
میں سامنے دیکھا تو ایک مرد للچائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، بی بی، کتنے عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم اس گھر میں اکیلی رہتی ہو، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اور اس کا یہ سوال سن کر مجھے لگا کہ تو یہ میرا اکیلا رہنا بھی مشکل ہونے لگا ہے۔ چنانچہ میں نے اسی وقت ذہن میں جمع تفریق شروع کر دی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر گھر میں ہی موجود ہے، آپ کو اس سے کچھ بات کرنی ہے تو میں بلا دیتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ الٹے قدموں دوڑ گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شوہر کا ہونا کتنا معنی رکھتا ہے اور وہی آپ کا محافظ ہوتا ہے، لیکن میرا تو شوہر ہی میرا محافظ نہ تھا، اس سے بھی مجھے کوئی کسی قسم کا تحفظ حاصل نہ ہوا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے انہی ماں باپ کے پاس، جنہوں نے مجھے بھیک مانگنے کا عادی بنایا ہے اور اماں ماں باپ کہلوایا تھا، اس کے پاس چلے جانا چاہیے تھا کہ وہاں ہی میرے بیٹے کا مستقبل محفوظ رہ سکتا ہے، جب تک وہ چھوٹا ہے تب تک، اور جب تک میری جوانی نہیں ڈھل جاتی تب تک مجھے اپنے انہی ماں کے پاس وقت گزارنا چاہیے تاکہ کوئی میلی نظروں سے میری طرف نہ دیکھ سکے۔ یہ سوچتے ہی میں ان کے پاس واپس چلی گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ایک بچے کی ماں بن گئی ہوں تو مجھے سے تعلق ہو گئے تھے اور کہنے لگے، اب تم ہماری کسی کام کی نہیں رہی ہو، لیکن پھر بھی اگر تم ہمارے درمیان رہ کر اپنے بچے کو پالنا چاہتی ہو تو ہمیں اس بچے کو بھی بڑا ہو کر اسی طرح بھیک مانگنے کا عادی بنانا ہوگا، ورنہ تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت میرا بیٹا چھوٹا تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ پھر اپنی جوانی ان دونوں میں گزارنے کی وجہ سے ان کی شرط بھی مان لی، لیکن دل ہی دل میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بچے کو اس لعنت سے ضرور بچاؤں گی اور اس معاشرے کا ایک کارآمد فرد بناؤں گی۔ چنانچہ اب مجھے اس بات کا حوصلہ ہو گیا کہ میں بھیک مانگ کر اپنی عزت بھی بچا سکتی ہوں اور اپنے بیٹے کو پال بھی سکتی ہوں۔ ایک بار پھر میں وہیں آ کر کھڑی ہو گئی تھی جہاں سے میں نے بھاگنا چاہا تھا اور جس کام سے میں نے توبہ کر لی تھی۔ اب دوبارہ انہوں نے مجھے سنگل کے پاس جگہ دی تھی اور کہا، چھوٹے بچے کو گود میں لے کر مجبوری کا بہانہ بنا کر بھیک مانگو گی تو زیادہ سے زیادہ بھیک ملے گی۔ میرا بچہ ویسے بھی کمزور اور لاغر سا تھا، یہاں تک کہ میرے مانگے بغیر بھی کوئی اسے میری گود میں دیکھتا تو کہیں بھی بغیر کبھی 1000، کبھی 500 تو 100 تو کبھی 200 روپے پکڑا دیتا اور انہی پیسوں سے میں بچے کی ضرورت پوری کرنے کے بعد جمع کرنا شروع کر دیتی، یہاں تک کہ میرا بچہ اب 3 سال کا ہو گیا اور مجھے فکر ستانے لگی کہ اسے میں اسکول میں داخل کرواؤں گی۔ میں انہی پیسوں سے جو بچت کی تھی اسے اسکول داخل کروایا۔ اب اسے چھپ چھپ کر بھیک مانگنے لگی۔ اب وہ اسکول میں ہوتا اسی دوران بھیک مانگتی، جب اس کا اسکول ختم ہو جاتا تو میں واپس آ جاتی۔ میں نے یہ عادت بنا لی کہ میرے چہرے کو چھپا کر بھیک مانگنا شروع ہو چکی تھی، چنانچہ مجھے کوئی بھی پہچان نہ پائے، خود میرا اپنا بیٹا بھی۔ اب وہ بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ بھیک مانگ کر میں نے اسے 5ویں کلاس تک پڑھا لیا تھا۔ وہ اب بہت ہونہار بچہ تھا، بہت جلد ہر چیز سمجھ لیتا، آگے بڑھنے لگا۔ اسکول میں ہر قسم کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگا اور مجھے اس کا یوں ترقی کرتا دیکھنا دل کو بھاتا، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اب وہ اکثر مجھ سے سوال پوچھتا کہ امی، آپ کون سا کام کرتی ہیں؟ آپ میری ہر خواہش پوری کرتی ہیں لیکن خود پر ایک پیسہ خرچ نہیں کرتی، آپ کون سا کام کرتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا، تاکہ میں بڑا ہو کر آپ کی ساری سہولیات فراہم کروں اور آپ کی قربانیوں کو جان سکوں۔ تب میں نے پہلی بار زندگی میں جھوٹ بولا کہ بیٹا، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں تاکہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جائے، پھر مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ میرا یہی ارادہ تھا کہ جب میرا بیٹا پڑھ کر ایک اچھا اور بڑا انسان بن جائے گا تب میں بھیک جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری قسمت میں سکون نہیں ہے اور در کی ٹھوکریں کھانا نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، بچت کر کر کے میں نے اب اس جگہ سے، جہاں میں اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگی تھی جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، ایک بہترین جگہ پر گھر خرید لیا۔ اگرچہ گھر ایک ہی کمرے کا تھا لیکن وہ پہلے سے بہتر تھا اور یہاں تقریباً بجلی، پانی، گیس اور ہر چیز کی سہولت موجود تھی۔ میرا بیٹا تو نیا گھر دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن میں نے ابھی تک اسے یہ سچ نہیں بتایا تھا کہ میں نے بھیک مانگ
مانگ مانگ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اس کی خواہش بھی میری بھیک کی وجہ سے پوری ہو رہی ہے اور ہمارے حالات بھی میری بھیک کی وجہ سے ہی سدھر رہے ہیں۔ میں یہ سچ کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی، میں نے یہاں تک سوچا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بن جائے گا، تب اپنے اس گھرانے کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی جہاں سے میں اغوا کی گئی تھی، کیا پتا کوئی سراغ مل جائے اور میں اپنے خون سے مل سکوں، لیکن یہ میری خواہش پورا ہونے والی تھی یا پھر میرے نصیب ویسے کے ویسے ہی رہنے والے تھے۔ اب میرا بیٹا 16 سال میں قدم رکھ چکا تھا، میری جوانی آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی۔ اب مجھے اپنی عزت کی فکر نہیں تھی کہ کوئی مجھ پر بری نظر ڈالے گا، کیونکہ میرے ساتھ میرا گڑیل نوجوان بیٹا تھا جس کا ہونا میرے لیے تحفظ کا احساس سے کم نہ تھا۔ وہ میٹرک میں پہنچ گیا اور اس نے پوزیشن حاصل کی۔ اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے میرے خواب پورے ہونے والے ہیں اور میرے بیٹے کی کامیابی میں اور میرے خوابوں میں بس کچھ ہی سالوں کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور میں پہلے سے بہت زیادہ محنت جاں فشانی سے بھیک مانگتی اور میں نے اپنے بھیک مانگنے کا وقت بھی بڑھا لیا تھا۔ صبح سویرے ہی اس کے کالج جانے کے بعد سگنل پر بیٹھ جاتی اور رات گئے وہیں بیٹھی رہتی۔ میرے بال سفید ہونے لگے تھے اور وقت سے پہلے بوڑھی دکھائی دینے لگی تھی، کافی حد تک ضعیف بھی، اسی وجہ سے بھیک زیادہ مل جاتی اور ان بھیک کے پیسوں سے میں اس کے تمام اخراجات کو پورا کرنے لگی۔ اس کی پڑھائی، سارے اخراجات، اس کی ساری خواہشات، اس کے سارے خواب میری مانگی گئی بھیک سے پورے ہونے لگے۔ میں چاہے سردی ہو یا سخت گرمی کی حالت میں صبح سویرے اٹھ کر سگنل پر ایک ہی حالت میں بیٹھ جاتی اور رات گئے اسی طرح بیٹھی رہتی، یہاں تک کہ جب کھڑی ہوتی تو میری کمر اکڑ جاتی۔ ایک طرح سے یہ میرے حساب سے اس کے لیے دی گئی قربانیاں تھیں اور میں اسے اچھے کا سوچ رہی تھی جو میرے بیٹے کا بڑا انسان اور بڑا آدمی بننے کے بعد میری زندگی میں آنے والا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ سوچ ہی رہے گی اور میرے سارے میں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے دیکھ رکھے تھے، ایک دن اسی طرح ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے اور ان کی کرچیاں میرے ہاتھوں میں چپ جائیں گی اور میرا پورا وجود زخمی ہو جائے گا۔ میرے بیٹے کا گریجویشن مکمل ہونے والا تھا، وہ دن بہت خوش دکھائی دینے لگا اور اس نے مجھے پہلی بار فرمائش کی کہ اماں آپ میرے ساتھ میرے کالج کی تقریب میں ساتھ چلیں اور آج کام سے چھٹی کر لیجئے، آپ کو مزید کام کرنے نہیں دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سب کو بتاؤں کہ میری ماں بہت زیادہ محنتی ہے اور اس نے بہت محنت اور مشقت کے بعد مجھے اس طرح پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک کھٹکا سا پیدا ہوا کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ حالانکہ میرے چہرے کو ڈھک کر بھیک مانگتی تھی، لیکن دل میں یہ احساس ہے کہ اگر کسی نے مجھے پہچان لیا ہوگا تو میں فوراً اسے بہانہ کیا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں نہیں آ پاؤں گی، لیکن میری دعائیں ضرور تمہارے ساتھ موجود رہیں گی۔ یہ کہتے ہوئے میرا دل بہت زیادہ دکھا تھا کہ اپنی شناخت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی اور اس کا دل تو برا ہوا، لیکن اس نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا اور اگلے دن تیار ہو کر جانے لگا تو میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ جا کر اپنی آنکھوں سے اس کی کامیابی کو دیکھوں اور اس کے خوابوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھوں، پورا ہوتا، مکمل ہوتا دیکھ سکوں، لیکن میں مجبور تھی، بے حد مجبور تھی، یہاں تک کہ اس کے جانے کے بعد میں وہیں گھر میں بیٹھی کافی دیر تک روتی رہی اور اللہ سے دعا مانگتی رہی، یا اللہ اب میرے بھیک مانگنے کے کچھ دن باقی رہ جائیں گے اور میری زندگی بدل جائے گی، اب میں تھک گئی ہوں اور آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری دعا قبول ہو گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح قبول ہوگی۔ میرے بیٹے کی تقریب مکمل ہو گئی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے اس دن کو منانے کے لیے اسی سڑک سے گزرا جس کے سگنل پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی تھی۔ یہاں پہ یہ ایک بات بتاتی چلوں کہ میں گھر سے جو کپڑے پہن کر نکلتی تھی وہ تبدیل کر لیا کرتی تھی تاکہ میرا بیٹا کبھی بھی مجھے نہ پہچان لے، لیکن آج میں کپڑے تبدیل کرنا بھول گئی اور وہیں سگنل پر بیٹھ کر چہرہ چھپا کر بھیک مانگنے لگی، یہاں تک کہ ان کی گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور اس کے سارے دوستوں نے مجھے اچھی خاصی بھیک دی، یہاں تک کہ جیسے ہی میرے بیٹے نے مجھے بھیک دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ایک دم سے ہوا کا تیز جھونکا آیا اور میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی اور وہ وہیں سے
شت سا رہ گیا۔ اس کے لب ہلے اور مجھے باقاعدہ طور پر محسوس ہوا جیسے اس نے کہا ہو کہ اماں تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ تب میں نے فوراً اپنے چہرے سے دوبارہ نقاب لگا کر اٹھ بیٹھی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ سارے لوگ یہ منظر دیکھنے لگے لیکن میرا بیٹا جیسے تو وہ اپنی جگہ پر جم سا گیا ہو اور ایسا ہو گیا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں ہو، وہی موجود اس کے دوستوں کو جو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ اچانک اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا اور کہنے لگا نہ جانے کیا ہوا ہے، میرے سر میں اچانک سے درد ہوا ہے۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی اور میں نے اپنے قدم تیزی سے بڑھا کر گھر کی طرف والے راستے پر ڈال دیے کہ وہ مجھے دوبارہ نہ دیکھ سکے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھ چکا تھا، وہ جان گیا تھا کہ سڑک پر سگنل پر بیٹھ کر بھیک مانگنے والی عورت جو ہمیشہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہے، وہ جسے اپنے اسکول کے زمانے سے بھیک دیتا چلا آ رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ہے۔ اور یہ دن میرے لیے زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ میں انتہائی گھبرائی ہوئی گھر گئی اور دروازہ بند کر لیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا آ گیا ہے، اب وہ مجھ سے بے حد ناراض ہوگا، مجھ سے سوال و جواب کرے گا اور میں اسے منا لوں گی، لیکن یہ کیا؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا اس نے ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا اور مجھ پر گالیاں بکنے لگا۔ یہ کہتے ہی میں وہیں سے صدمے سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی کہ یہ کیا؟ یہ میرا بیٹا تھا، اس لیے میں نے قربانیاں دی تھی، اس لیے میں نے وہ کام کیے تھے، اس کے لیے میں نے وہ کام چھوڑے تھے، اس کے لیے میں نے چاہے گرمی ہو یا سردی، صرف اس کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، صرف اور صرف اس کے لیے میں نے بھیک مانگی، یہ خیال کیے بغیر کہ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب دم خم نہیں۔ میں نے اپنے ہی انہی پیسوں سے اسے پڑھایا لکھایا اور آج وہ اس قابل بن گیا ہے کہ اسے حقیقت کا پتہ چلا تو یہ کہنے کے بجائے کہ اماں میں تمہاری پچھلے تمام بری عادتوں کو معاف کر دیا ہے، اب تمہیں مزید بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، تمہارا بیٹا اس قابل ہو گیا ہے کہ تمہیں اپنی کمائی سے کھلائے گا۔ اس نے الٹا مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے بازو سے اٹھا کر کھڑا کیا اور کہنے لگا، مجھے شرم آتی ہے تجھے ماں کہتے ہوئے، تو اس قدر گندی غلیظ ماں ہے، تو نے مجھے حرام کے پیسوں سے پڑھایا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگی، ان کے خیرات پر تو نے مجھے پڑھا لکھا کر بڑا کیا، نکل جا اس گھر سے، تیری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اور اس الفاظ تو جیسے مجھے کوڑے کی طرح برس رہے تھے، میں وہیں زمین پہ دھستی چلی جا رہی تھی اور میری زبان یک ہو گئی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ تیری پیدائش کے بعد میں سر سے پیر تک بدل گئی تھی، تو اسے یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ میں اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور مجھے اغوا کیا گیا تھا، اور میں اسے یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ مل کر اپنے اس خون کی تلاش کرنے کی خواہش کرتی ہوں، لیکن یہ کیا؟ اس نے مجھے 2 پل میں 2 کوڑی کا کر دیا اور مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ میری ماں ہے، اب ضعیف ہو گئی ہے، اس نے ضعیفی میں بھی بھیک مانگ کر بھی تو مجھے پال پوس کر بڑا کیا، کسی گناہ کے کاموں میں مبتلا نہ ہوئی، زنا کیا، نہ اپنی عزت نہ بیچی، بلکہ سگنل کے پاس بیٹھ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ ہی پھیلایا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں نے اپنی زندگی کس کٹھن حالت میں گزاری، اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے باہر نکال دیا جو میں نے چاہت سے صرف اس کے لیے خریدا کہ اسے گرمی نہ لگے، اسے زندگی کی ہر سہولت ملے، اور اس نے مجھے بدلے میں کیا دیا؟ جس نے مجھے دھکے مار کر میرے گھر سے نکال دیا، اس شدید بارش میں مجھے گھر سے باہر نکال پھینکا، کہ یہ بھی نہ سوچا کہ میری بوڑھی ماں کہاں جائے گی۔ تب میں نے آخری بار گھر سے باہر جاتے ہوئے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور آنسو میری آنکھوں سے گر پڑے، دل خاموش تھا، زبان خاموش تھی اور خود بھی خاموش ہو گئی تھی، مرے قدموں سے چل کر وہیں بیٹھ گئی، اس امید کے ساتھ کیا پتہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ مجھے گھر بلا لے گا۔ یہاں تک کہ شدید ٹھنڈ میں آدھی رات تک کپکپاتے ہوئے میں وہیں بیٹھی رہی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی میرا سانس نکل جائے گا، یہاں تک کہ ٹھنڈ سے میری
آنکھیں بند ہو گئیں اور صبح اس وقت کھلی جب شدید بارش کے بعد تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ جسم میں حرارت محسوس ہوئی تو ایسا لگا جیسے بہت سا شور بلند ہوا ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو میرے اپنے گھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کر گھر کی طرف بھاگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ لوگ اس گھر سے نکل کر استغفار کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تب ایک شخص کو میں نے کہتے ہوئے سنا، کہہ رہا تھا کہ کتنا بدبخت بیٹا تھا، کل رات کو ہی اپنی ماں کو گھر سے مار کر باہر نکال دیا تھا اور آج اللہ کا عذاب کا شکار ہو گئے۔ سنتے میں الٹے قدموں دوڑ کر گھر میں داخل ہوئی تو اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ میرے منہ کو آ گیا۔ میرا پورا گھر شعلے کی آگ میں لپٹا ہوا تھا اور انہی شعلوں کی لپیٹ میں جیسے گھرا ہوا آوازیں دے رہا تھا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میں مر جاؤں گا۔ میں فوراً اس کے آگے بڑھی اور کمرے میں رکھا کمبل اٹھا کر اس پر ڈال دیا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ 80% جل چکا تھا، صرف چہرہ سلامت تھا۔ اس نے جب سامنے دیکھا تو میں موجود ہوں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مجھے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی۔ رات میرے خواب میں ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے کہ تیری ماں نے جس طرح پال پوس کر تجھے بڑا کیا وہ تیری ماں ہے اور اس کے قدموں تلے جنت ہے، تو نے اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا، اب جہنم کی آگ کا مزہ چکھ۔ اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میرے چاروں طرف آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے تجھے اس طرح گھر سے بے عزت کر کے نکالنے کی سزا ملی۔ تو مجھے معاف کر دینا، تیرا حق ادا نہیں کر پایا، تیرے خوابوں کو پورا نہیں کر پایا۔ تب میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا کہ بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ کہتے ہیں ساتھ ہی جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے اس کی روح کا ساتھ چھوڑ چکی ہیں اور میں وہیں دھس گئی۔ زندگی نے ایک بار پھر مجھے اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جس کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اب میں بالکل اکیلی پڑ گئی ہوں۔ آج بھی میرے حالات نہیں بدلے، میں صبح سویرے سگنل پر بھیک مانگتی ہوں اور دوپہر ہوتے ہی اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتی ہوں، رات گئے تک وہیں بیٹھ کر اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہتی ہوں، پھر واپس اپنے گھر آ جاتی ہوں۔ اب یہی میری زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے بھی میرے بیٹے کے پاس بلا لے اور روز اپنے اس وقت کی قبولیت کا انتظار کرتی ہوں، نہ جانے کب میری دعا قبول ہو جائے گی اور میں ایک بار پھر اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے پہنچ جاؤں گی۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے یہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ